انصاری برادری کی تھی. اس گاؤں میں بھی انصاری زیادہ، تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو. سوچ رہے ہو آج تو ہماری چل پڑی. یہ وہ انصاری تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی. قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ ہمارے محمد ذاکر سرور کھیڑا کے بڑی ہم سے محبت ہیں. ہاں ساور ہے سرور ہے آپ کا. اچھا ساور کھیڑا، اسے سافر ہی کھیڑا کر دیتے یار. تو بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کمیٹی والوں کی طرف سے محبت بری دعوت مجھ کو پہنچائی اور میں حاضر ہوا ہوں. ابھی ان کے گھر پہ دودھ اور جلیبی کھا کے آ رہا ہوں. انہیں معلوم ہے نا مجھے کس چیز کا شوق ہے، تو انہوں نے وہی انتظام کر کے رکھا تھا. اب وہ خاتون انصاری برادری کی، اس نے سوچا کیا کروں. کپڑا بنا کرتی تھی. کیا کرتی تھی وہ؟ اس نے کہا میں آقا کی بارگاہ میں ایسا تحفہ پیش کروں گی، ایسا تحفہ کہ آج تک کسی نے پیش نہ کیا ہو. وہ انصاری برادری کی عورت پہلے غسل کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. وضو تو ہوتا ہی تک خوشبو لگاتی تھی اور اپنے باوضو ہو کر کے چادر بنا کرتی تھی. اپنے ہاتھ سے اس نے کپڑا بننا شروع کیا اور بغیر وضو چادر کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. حدیث میں آتا بننے کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اس کا ذکر اب حدیث میں آ گیا. اور ہماری ماں بہنوں کا ذکر، جیسے تیری دال بات ویسی میری فاتحہ. سمجھے؟ وہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور یہ سنیچر 8 دن نہاتی نہیں. بس خالی جمعہ پڑھ رہی ہے، خالی جمعہ. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ بڑی توجہ رکھ، اللہ سلامت رکھے. گھر بھی جانا ذرا دھیان رکھیو. ارے جائے رہے ہو کہ اچھا ادھر سے توجہ رکھو میری طرف. میک والوں نے بھی بیچاروں نے لگ رہا 8ویں دن آج ٹوپی اوڑی ہے، کیونکہ ان کی ٹوپی سنبھل نہیں رہی ہے. کبھی آگے کو ہو جات کبھی ادھر کو ہو جات. میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ بس آڑ میں مت ہو، ادھر ہی کرو سیدھا. اچھا بات سچ نہیں بتاؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ توحید. پچھلے جمعے کو پتہ نہیں اوڑی تھی یا نہیں، اللہ جانے. اور آج کیسے اوڑے پڑے ہیں جیسے اس گاؤں کے مفتی صاحب یہی ہوں. برا مت مانیو میں کو، اب برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگو تم. صاف ستھری بات ہے، اتنے لوگ ہیں. اب بات یہ چل رہی تھی، انہوں نے کپڑا بن لیا اور بننے کے بعد وہ تیار ہو گئی چادر. بغیر وضو چادر کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیا اور لے کر کے اسے چوم کر کے تہ بنا کے رکھ دیا. اب وہ تحفہ آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلتی ہیں اور کہنے لگی آقا، سوڑے آقا اس تحفے کو قبول فرما لے. اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے دیکھا کہ یہ آج الگ سا تحفہ کیا، آج الگ سا تحفہ کیا. آقا قبول فرما لے. اللہ میرے نبی نے اس کو کھول کے دیکھا تو مسکرانے لگے. وہ چادر تھی. اب آقا نے وہی رکھ دی. کہا آقا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا، کبھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا. ہر تاگے پر آپ کا نام لیا گیا ہے. آقا اس چادر کو قبول فرما لے. اللہ میرے نبی کبھی منع نہیں فرماتے.
اللہ میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا اور قبول فرما لیا، کہا جاؤ یہ قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ لیکن خاتون کہنے لگی آقا میری ایک خواہش اور ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہ آقا اس کو آپ پہن لینا، اللہ برکت فرمائے، زیب تن کر لینا، اس کو پہن لینا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم چلی جاؤ۔ آقا نے اس کو استعمال کیا۔ اب حدیث میں آتا خاتون نے اپنا کام کیا، مگر ادھر دیکھو، اب کہا اس کو میرے نبی نے پہن لیا، نبی نے استعمال کیا، مگر میرے نبی نے پہنا کیا، اس کا امامہ نہیں بنایا، اس کا جبہ نہیں بنایا، اس کا تہبند بنایا، اسے لنگی کی جگہ میرے نبی نے استعمال کیا۔ کس کی جگہ بولو؟ لنگی کی جگہ نبی نے استعمال کیا۔ اور جب لنگی کی جگہ نبی نے استعمال کیا، اب میرے آقا اس کو پہن کر کے باہر نکلے، لوگوں میں سب میں یہ بات اڑ گئی یہی وہ چادر ہے جو بغیر وضو خاتون نے ہاتھ نہیں لگایا، میرے نبی کا نام لے لے کر کے اس چادر کو بنا ہے۔ اب تم اپنی محبت دیکھنا اور اس چادر کی بات سننا کہ تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں آئے ہو، تم نے 100 200 روپے چندہ کر کے جلسہ سجایا، نبی کے نام پر اس جگہ کو ایسے بیٹھے ہو جیسے کہیں بہت اونچی قالین پہ بیٹھے ہو۔ سارے لوگ یہاں پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نبی کی محبت میں آ چکے ہیں، لیکن آج تمہاری محبت دیکھو، میرے نبی وہ چادر پہن کر کے گھر سے جب باہر نکلے، اب گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں اور آ کر کے آقا سے وہ چادر مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ چادر مجھے دے دیجئے، آقا یہ چادر مجھے پیش کر دیجئے۔ میرے نبی سے اگر کوئی چیز مانگتا ہے تو نبی نہیں فرماتے، جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فصل کے اعلی حضرت جشن غوث الورا حضور سید مفتی مقیم الرحمان سائی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ گاؤں کے رہنے والے وہ صحابی رسول آ گئے، کہنے لگے آقا یہ چادر مجھے پیش کر دیجئے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ چادر تمہیں نہیں دی جائے گی، بلکہ آقا کی شان تو یہ ہے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ادھر وہ صحابی نے کہا آقا یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا یہ چادر تجھے نہیں دی جائے گی، یہ نہیں کہا مجھے تحفے میں ملی ہے، یہ نہیں کہا مجھے کسی عورت نے دی ہے، یہ نہیں کہا میں تجھے کیسے دے دوں، بلکہ آقا فرمانے لگے آجا میرے پیچھے آجا، یہ چادر تجھے دے دوں۔ سبحان اللہ، وہ گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے نہیں تھے۔ اب ذرا سنو، میرے نبی آگے آگے، وہ غلام پیچھے پیچھے،
چلتے چلے جا رہے ہیں، غلام پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ غلام باہر رہ جاتے ہیں۔ نبی نے دوسری چادر باندھی، نبی نے دوسری لنگی باندھی، نبی نے دوسرا تہبند باندھا، اور وہ تہبند اس کی تہ بنا کر کے وہی چادر جو انصاری برادری کی عورت نے وہ چادر بن کر کے نبی کو پیش کی تھی، وہ چادر اس صحابی رسول کو دے دی جیسے صحابی کو دی۔ ذرا ان سے کی محبت دیکھو، ان کا پیار دیکھو۔ وہ صحابی رسول نے اس چادر کو بوسہ دیا، اس کو سر پہ رکھا، اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے چل دیتے ہیں، جھومتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی قسمت کی معراج ہو گئی ہے، ادھر چلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے کچھ صحابہ نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا ذرا بتاؤ یہ نبی کی چادر کہاں سے لا رہے ہو، ذرا بتاؤ نبی کی لنگی کہاں سے لا رہے ہو، ذرا بتاؤ نبی کا تہبند کہاں سے لا رہے ہو؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کو فلاں عورت نے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہر تاگے پر میرے نبی کا نام لیا تھا تو یہ چادر کو بنا تھا۔ تم نے نبی سے چادر کیوں مانگی ہے؟ تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی؟ تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا، نبی کا استعمال کردہ کپڑا، تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم کیسے پہن سکتے ہو؟ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ نبی کا کپڑا تم پہنو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ نبی کا کپڑا تم پہنو، تمہارے اندر جرت نہیں ہے کہ نبی کا کپڑا تم پہنو۔ تو وہ غلام رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ آج تم نے 100 روپے 200 روپے بنجریا والوں اکٹھا کر کے اس محفل کو سجایا اور یہاں پر جنگل کو منگل بنا دیا۔ ذرا سنو، وہ صحابی رسول کی محبت یہ تمہاری محبت تھی۔ نبی کی محبت میں تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، نبی کی محبت میں تم نے اپنے بستر کو چھوڑا، نبی کی محبت میں تم نے اپنی نیند کو قربان کیا، نبی کی محبت میں تم یہاں پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اگر تمہاری یہ محبت، نبی سے محبت اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول کو دیکھو، انہوں نے چادر مانگ لی، صحابہ نے پکڑا، کہا تمہارے اندر جرت، تمہارے اندر ہمت، تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم نبی کا کپڑا پہنو، کہ بتاؤ تم نے کیوں لی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میں نے نبی کی چادر کیوں مانگی ہے؟ نبی کی چادر مانگی ہے، نبی سے مانگی ہے۔ کہا ہاں مانگی ہے، تو کیوں مانگی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی نہیں فرماتے، نبی منع نہیں کرتے، نبی کسی کو انکار نہیں کرتے، تو پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ تو وہ غلام رسول کا جواب سنو، اے بھائیو میرا ہاتھ چھوڑو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چادر میں نے امامہ پہننے کے لیے رکھی ہے، اسے کرتا بنانے کے لیے رکھی ہے، میں نے لنگی بنانے کے لیے مانگی ہے؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، تو پھر کیوں مانگی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سنو، میں نے اس لیے مانگی ہے، یہ میرا عشق کہتا ہے جب کل کو میں مروں گا تو میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا، لوگوں میں فرشتوں میں چرچا ہوگا، یہ ہے نبی کا غلام، یہ ہے نبی کا غلام، یہ ہے نبی کا غلام۔ دنیا کہے گی جس کی ترجمانی اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے بریلی کے اعلیٰ حضرت احمد رضا یوں کرتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ حضرت سید مقیم الرحمان سائی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے یا غلط؟ ارے یار اگر ایک لمحہ بھی ہمارا قبول ہو گئے نا تو خدا کی قسم بیڑا پار۔ قرآن شریف پڑھو،
قرآن شریف میں ایک چیز ہے، مگر اس کے بیچ میں ایک روک کر کے آپ کو شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھاؤں، پھر یہ بات لاؤں گا۔ یہ کون سا پور؟ کمر پور بنجریا، یہی ہے نا؟ کمر پور بنجریا، کمار ہے کمر ہے، کمر پور بنجریا۔ کمر پور بنجریا میں کوئی شخص اگر ایسا ہو جس پہ اللہ کی ایک مرتبہ لعنت پڑ جائے، یا کوئی میری بہن ایسی ہو جس پہ 2 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، یا کوئی ایسا ہو تمہارے گاؤں میں کمر پور بنجریا میں جس پہ 3-5 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، تو بتاؤ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولو بولو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب میری نیند بھاگ گئی، کیا وہ کامیاب ہو سکتا؟ میں جاگ گیا، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اور عورتوں میں اگر کسی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ تو میک اپ کر کے پھر بھی ویسی ہو جائے گی۔ لیکن سنو، میک والے کہاں گئے؟ تہجد پڑھنے گئے کیا؟ سونے گئے ہوں گے یا پھر گٹکا کھانے گئے ہوں گے پکا۔ اچھا کون ہے تمہارے؟ کون ہے تمہارے؟ بھائی ہیں، ٹوپی دوسرے بھائی کو دے گئے۔ اچھا ان کی الگ ہے، اچھا ان کی الگ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ پورا سب بھائیے ایک ہی ٹوپی کو رپٹا رہا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ہاں ہاں بیٹا، ماشاءاللہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں۔ ذاکر بھائی کمیٹی والے ہیں کون سے؟ ہاتھ اٹھائیو۔ بس 2 ہی کمیٹی ہے؟ اچھا 4، ماشاءاللہ، اور 2-4 گھر بھی سو رہے ہوں گے۔ تو تم ادھر کیوں کھڑے؟ ادھر آؤ نا۔ اچھا ہاں، وہ کھانا وغیرہ کھلوا رہے ہیں، سمجھے؟ وہ تو اللہ نے مولویوں کو ایسا لیور دیا ہے، 3 بجے کھائیں تو کھڑپ، اور پیروں کو بھی بعض پیر کا پیٹ تھوڑی ہے، مرغوں کا قبرستان ہے۔ ہاں پتہ نہیں کتنے دفن ہو گئے اس میں، لاتے سمیت کھا جاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر کیوں نہیں آتے آپ؟ چلو یہ کام میں لگو۔ ہاں بات چل رہی تھی، اگر کسی پہ 10 مرتبہ، ناظم صاحب شروع سے اب تک ہیں اور مجھے بہت پسند ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو لیور تمہارا بھی ہائی ہے، جا سکتے ہو۔ اب میں دیکھ لوں گا انہیں، اب میں جاگ گئے ہوں۔ اگر 10 مرتبہ کسی پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور 20 مرتبہ۔ تمہارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ آپ لوگ سوچو گے یار یہ حضرت تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، انہیں کیسے پتا؟ کہو تو بتا دوں، بتا دوں؟ نام لے کے بتاؤں یا ایسے بتاؤں؟ اور ڈر گئے یہ لوگ، کوئی ایک بھی نہیں بولا نام لے کے۔ مگر کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے ذرا سنو۔ میں نے 50 لوگ کم بتائے، آدھے 50% ایسے ہیں، اور عورتوں میں تو 80% ایسی ہیں، کیونکہ یہ 3 ہاتھ آگے چل رہی ہیں۔ اب بولو نا حضرت۔ اچھا میں سمجھا شاید امام صاحب ڈر رہے ہیں۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے نہیں، حضرت سے نہیں، پھر کس سے؟ قرآن سے پوچھو۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پر بولو؟ اب صبح کو دیکھو کون کتنی کچی پھینکے گا۔
ہر آدمی 50 مرتبہ تو منیمم بول ہی جاتا. اچھا تم نہیں، اب مولانا لوگ بھی بہت پھینکنے لگے. یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل اس نے مولانا کو پکڑوا دیا. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے ادھر حافظ گنج، تو بتا رہا نواب گنج. یہی نام مجھے یاد ہے، کہیں ادھر ادھر ہو تو تم سمجھ لیو. سمجھ رہے میری بات؟ ہے کہیں تو بتا کہیں رہا. یہ بھی تو جھوٹ ہے. باپ گھر سے نکلا، چھوٹے بچے نے دامن، ابو کہاں جا رہے ہو؟ میرا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہو. مٹھائی، یہ بھی جھوٹ ہے. دیکھو جھوٹ تو جھوٹ ہے. اماں ہے، اماں پہلے کی ماں تھی، بچہ روتا تھا تو سورہ عصر پڑھ کے دم کرتی تھی، قل هو اللہ شریف پڑھ کے پھونکتی تھی، سب کچھ. اب تو ہر ہر کر رہی ہے، ہر ہر. جب نہیں چپا نا تو کہہ رہی چپ، دیکھ بھوت آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ سانپ آ گیا، دیکھ الو آ گیا، اور ہے کچھ بھی نہیں. یہ بھی جھوٹ. سمجھتے ہیں؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں. ہر شخص پر آ گئے، میک والے آ گئے، وضو بنا کے آئے. ہر شخص پر. اب لوگ انہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں اور مجھے کم دیکھ رہے ہیں. مجھے دیکھو، انہیں گھر نہ نیند نہیں آئی. ہر شخص پر کم سے کم 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ بول جاتا. بولو بولتا نہیں بولتا. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. کتنی چیزوں کی؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. زبان کی حفاظت کر لو، مگر بعض آدمی اتنا بولتا ہے، اتنا بڑ اور آدھا کچا، آدھا بیکار، جھوٹ. اور شام کو قید سوچتا ہے نا، شیطان اسے تھپکے، واہ تو نیتا بنے گا. نیتا تو نے 5 آدمیوں کو آج بے وقوف بنایا، 5 کو. اور یہ پتہ نہیں بنا نہیں بیٹا، قبرستان کا انتظام ہو رہے آتے رہے. اتنی پٹائی ہوگی، اتنی پٹائی. اور اچھا ہمارے یہاں مولانا لوگ بھی ایسے ہی، کسی نے ایک نعرہ لگا دیا تو کہہ دیا ارے بڑا جنتی آدمی. جنتی تو ہے اگر مسلمان ہے، ایمان والا. رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. مانتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی. ڈینٹنگ، پینٹنگ، دھلائی، صفائی، ساری زنگ چھوٹ جائے گی، کٹائی پٹائی کلر بڑھیا کر کے جب کلین ہو جاؤ گے اب چلو جنت میں کو. پہلے اس سے پہلے جو سروس ہوگی قبر میں، ایک ایک گر جائزہ پڑے گا، 70 میل ہڈیاں چوں چوں. سمجھے؟ تو میں بتا رہا تھا، ذرا توجہ رکھو، غور کرو. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو آج کے بعد زبان پہ کنٹرول کرو گے. بولو بولو بولو، جھوٹ تو نہیں بولو گے. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں. تمہاری سب کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میری تقریر سمجھ رہے ہو نا؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں میں ہو. اور کروں تقریر؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ اٹھائے تو نہیں تم نے کسی نے؟ مجھے پتا چل گیا تم کتنے ہوش میں اور کتنے جوش میں ہو. ایک دم سیٹ ہو جائیے، تمہاری بھی نیند بھگا رہے ہوں. ایک دم سیٹ ہو جائے. اب سنو بات جو کانٹے کی آ گئی. 15واں سپارہ، جو بات چلی تھی نا انصاری برادری کی عورت کی، اس نے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. تو ایک دیہات کا صحابی رسول آئے، انہوں نے چادر مانگ لی. کائے کے لیے؟ اپنے کفن کے لیے. یہ محبت. اب سنو، 15واں سپارہ اٹھاؤ گے، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ.
ولا تبسطها كل البسط. اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ لکھا حضرت. کیا واقعہ حضرت؟ توجہ سے سنیے، اللہ برکتیں فرمائے. دو عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا، مگر وہ جھگڑا تمہارے گھر والا نہیں تھا کہ جو اتنی بڑی گالیاں بک رہی ہے. وہ جھگڑا کیا تھا وہ سنو. ایک عورت مومنہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی میرے نبی کو ماننے والی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی سنو، ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل. کون کہنے لگی؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا. کہنے لگی ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل. تو یہ جو آقا کا کلمہ پڑھتی تھی کہا اچھا سارے نبیوں سے افضل؟ کہا تمہارے نبی سارے نبی افضل ہیں مگر سارے نبیوں سے افضل نہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں سارے نبیوں سے افضل ہیں. اس بات کا جھگڑا تھا دونوں میں. وہ کہہ رہی ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل. تو یہ مومن عورت کہنے لگی یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل کون سی چیز میں افضل؟ ان کی کیا خصوصیت تھی؟ کہا ان کی ایک چیز بتاتی ہوں. کہا بتاؤ. کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ بات تھی، اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی، اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو جتنا ان کے پاس مال ہوتا تھا سب اکٹھا کرتے تھے، اس کے دو حصے کرتے تھے. ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے اور ایک حصہ مانگنے والے کو دے دیا کرتے تھے. اتنے بڑے سخی. اچھا وہ مومنہ عورت جو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی کہ بس کہ میرے نبی کی سنو. کہ موسیٰ علیہ السلام تو دو حصے کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے روک لیا کرتے تھے، مگر ہمارے نبی وہ ہیں کہ مانگنے والے کو اپنی ضرورت کا بھی دے دیا کرتے تھے، اپنی ضرورت کا بھی دے دیا کرتے تھے. وہ کہنے لگی میں کیسے مانوں؟ کہا میں کیسے مانوں؟ کہا یہ بتا تو ابھی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا میں نبی کے پاس سے آ رہی ہوں. تو اس نے کہا تو نے دیکھا نبی کون کا نبی جبہ پہنے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی نبی کپڑا پہنے ہیں. کہا ذرا سنو. اس نے اپنی چھوٹی سی بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹی ذرا میرے پاس آؤ. چھوٹی سی بچی آ جاتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے جی امی کیا بات ہے؟ میں ان بچیوں سے کہوں گا کہ تم ذرا اپنی ماں سے ادب سے بولا کرو. کہا جی ماں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی ماں بولی بیٹا سنو تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے پہلے تو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا آقا جو یہ آپ جبہ پہنے ہوئے ہیں یہ جبہ مجھے دے دیجئے، میری امی نے منگایا ہے. یہ جبہ مجھے پیش کر دیجئے، میری والدہ نے منگایا ہے. یہ جبہ مجھے عطا کر دیجئے، میری ماں نے منگایا ہے. اب وہ لڑکی چلتی چلی جا رہی ہے، خرامہ خرامہ پہنچ رہی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی. میرے نبی نماز کی تیاری فرما رہے تھے، میرے نبی وضو کر رہے تھے. اتنے میں لڑکی بولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہاں پر جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا بولو. وہ کہنے لگی آقا یہ جو آپ جبہ پہنے ہوئے ہیں یہی جبہ مجھے دے دیجئے، اس لیے میری امی نے منگایا ہے. کسی کو کیا پتا تھا میرے نبی صرف اس بچی کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے گھر پہ جو جھگڑا ہو رہا تھا میرے نبی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو پتا نہیں تھا، تو پھر یہ کہاں سے پتا چلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں ذرا سناؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ بھلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب ذرا سنو میرے نبی نے اپنے وہ ضرورت
کا جو کرتا پہنے تھے نماز کے لیے جا رہے تھے. قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھو, 15ویں سپارے میں دیکھو اس کی تفسیر, اس کی شان نزول میں لکھا یا نہیں لکھا. اگر نہ پاؤ تو پھر مجھے پکڑ لینا, مجھے بلا لینا, بھرے مجمع میں توبہ کروں گا, لیکن تمہیں ماننا پڑے گا. اب ذرا سنو, وہ خاتون نے جب منگایا, چھوٹی سی بچی پہنچی, آقا میری امی نے جبہ منگایا ہے, یہ جبہ دے دیجئے. میرے آقا نے اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد تہ بنایا, تہ بنانے کے بعد اس بچی کو دے دیا, اور جیسے ہی بچی کو دیا بچی نے چوما, سینے سے لگایا اور مچلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. جیسے ہی آئی کہا ماں یہ جبہ نبی نے مجھے دے دیا ہے. جب اس عورت نے دیکھا ارے یہ تو وہی جبہ ہے جو نبی پہنے تھے, جیسے ہی دیکھا تو وہ جبہ دیکھ کر کے اس کو چوم لیتی ہے اور نبی کا کلمہ پڑھ لیتی ہے. جیسے ہی کلمہ پڑھا, اب اس سے پوچھا ابھی تو تم مانتی نہیں تھی, اب کلمہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو اس عورت کا جواب سنو. او یہاں بنجریا کے غیور مسلمانوں, تمہاری محبت اپنے گھروں کو چھوڑا, مگر اس خاتون کا جواب سنو. میں نے اس لیے کلمہ پڑھا جو نبی اپنی ضرورت کا کرتا اپنی امت کو دے سکتا ہے, وہ نبی جنت کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے, جنت میں جانے کا پروانہ بھی دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حضور سید مفتی مقیم الرحمان سائی قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا, زندہ باد. اللہ کہا جو نبی اپنی ضرورت کا کرتا دے سکتا ہے وہ نبی جنت کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے. اب بریلی کے امام بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. ذرا پیار سے بولو, اللہ سلامت رکھے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہ. اب وہ جھوٹ کی بات آئی تھی نا, مجھے لگتا ہے یہ پروگرام سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب. تو نانا کا ذکر ہو گیا, اب نواسے پہ آ جاؤ, اجازت ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہاں سے ادھر کو آیا تھا میں. بڑے پیر صاحب 470 ہجری میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ مہینہ تھا رمضان المبارک کا. ایک دن کا بچہ یار, اسے کیا پتا کہ یہ کون سا مہینہ. جب بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے, سننے کی بات ہے, بڑے پیر صاحب جب پیدا ہوئے تو اب ماں دودھ پیش کر رہی ہیں بچے کو, ہر ماں پیش کرتی, دودھ پیش کر رہی ہیں. تم مت ہٹو, فوٹو کھینچے نہ کھینچے, تم اپنی جگہ رہو, بالکل تم سنو سامنے. ہاں, تو ہم اس کے ناجائز کام کے لیے اپنا تھوڑی ہٹیں گے. جو بات ہے حق ہے وہ حق ہے. اب بچہ دودھ نہیں پیتا. اب ماں کو کیا ہے, ماں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا دودھ کیوں نہیں پی رہا, دودھ. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا, بڑے پیر صاحب نے دودھ پینا شروع کر دیا. سحری تک خوب دودھ پیا, اور جب سحری کا ٹائم ختم ہوا تو پھر دودھ بند. اب نہیں پی رہے. دوسرے دن, تیسرے دن, اب ماں کہنے لگی, بڑے پیر صاحب کی ماں اپنے شوہر سے کہہ رہی, اجی سنیو ذرا, سنو تو یار کیا پیارا جوڑا تھا,
اور آج کا جوڑا اللہ معاف فرمائے، صبح کو ناشتہ کر رہے ہیں تو کچ کچ، دوپہر کو کھانا کر رہے ہیں تو کچ کچ، شام کو کھانا کھا رہا ہے تو کچ کچ، مطلب کھانا نہیں کھا رہا ہے، کھانا ہی نہیں کھا رہا. گھر میں ٹیلس ہے، پتھر ہے، سونا چاندی کانوں میں ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک دن کا سکون اور چین نہیں ہے. ایک دن کا سکون. اور وہ کیا پیارا جوڑا تھا. اور ہمارے اللہ معاف فرمائے، بس گھر کو جنگ کا میدان بنا رکھا. اتنی دو گاؤں کے پردھانوں میں بحث نہیں چلتی جتنی میاں بیوی میں چلتی ہے بحث. اچھا بتا، بات سچ ہے نہیں؟ کم بول رہے ہیں اس لیے گھر بھی جانا، لیکن بات سچی ہے. اب بڑے پیر صاحب کی ماں بولی سنو ادھر آؤ. جی آئے. کہا مجھے یہ لگتا ہے نا یہ بچہ کچھ الگ ہے. یہ بچہ کہ میں 3 دن سے ایک بات نوٹس کر رہی ہوں، 3 دن سے ایک چیز دیکھ رہی ہوں. جیسے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تو دودھ پینا بند کر دیتا ہے یہ بچہ عبد القادر، اور جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے دودھ پینا شروع کر دیتا. ایک دن میں نے دودھ پیش نہیں کیا تو جیسے افطار کا ٹائم رونے لگے، دودھ کے مارے رونے لگے. جیسے ٹائم ہوا مجھے لگتا ہے کوئی تو بات ہے. اب بڑے پیر صاحب کے والد صاحب بولے ام الخیر فاطمہ میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا. کیا؟ کہا سنو. دونوں میاں بیوی میں بڑے پیر صاحب کے تعلق سے بات چل رہی. کہ ایک بات بتانا بھول گیا. کہ کیا؟ کہ جس رات میں اپنے گھر یہ بچہ آیا، کہ جی، کہ اس سے ایک دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں آقا تشریف لائے میرے آنگن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتھ میں اور بھی تھے صحابہ. آقا نے فرمایا ابو صالح ادھر آؤ. بڑے پیر کا نام سید ابو صالح جنگی دوست تھا نام، ان کے ابا کا نام بڑے پیر صاحب کا. کہا ابو صالح ادھر آؤ. آئے، پہنچے. رسول اللہ نے مڈھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا تمہارے یہاں ایک نیا مہمان آنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا اور وہ میرا شہزادہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا مجھے رسول اللہ نے خواب میں یہ بتا دیا. ام الخیر فاطمہ مجھے تمہیں بتانے کا موقع نہیں ملا. یہ ہمارا بچہ سادہ بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ مادر ذات ولی ہے. پیٹ سے پیدا ہوا تو ولی پیدا ہوا، جس کی ترجمانی علامۃ الزمان فرید الابان ملحد النظارے سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علم کی چٹان یہی کہتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم حضور سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دن بڑے پیر صاحب بچوں کے ساتھ میں کھڑے تھے اور بچے کھیل رہے تھے. ایک مجذوب اللہ والے فقیر جا رہے تھے، انہوں نے بچوں کو دیکھا، کہا السلام علیکم. سارے بچے بولے وعلیکم السلام. بڑے پیر صاحب بھی کھڑے تھے، بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا، کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ان کے پاؤں وہیں پہ رک گئے. پیچھے کو آئے بیک میں، کہا کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ تم سلام کرنے کی عادت ڈالو، آج سے سلام کیا کرو گے. بولو سلام کیا کرو گے؟ جدھر سے گزرو سلام کرو، آپس میں میل محبت رکھو. گھر میں جاؤ تو بیوی کو سلام کرو. گھبرا رہے ہو؟ نہیں کرو گے کیا؟ باز اتنا برا آدمی ہے، خالی مولی بیچاری پہ ڈنڈا پھیرتا. کوئی مطلب زبردستی لڑائیاں نکال لیا جیسے مرخانہ بیل.
زبردستی. اور اچھا بعض عورت بھی میری بہن ایسی ہے جب تک مہینے میں اس کی سروس نہیں ہوتی یہ بھی صحیح نہیں چلتی ہے. سمجھے؟ ہاں جو بات آئی وہ میں نے بتا دی. سمجھے؟ اب تو میک والے بھی آ گئے. تمہارا سچ میں میک اچھا ہے, یہ بات تو میک اچھا ہے. کہاں کے ہو؟ ہیں؟ حافظ گنج کے ہو, تبھی تو میک اچھا تمہارا. اب بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ ہے بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا. عورتیں بھی اپنے شوہر کو سلام کر سکتی ہیں اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سلام کر سکتا. حضرت علی جب گھر میں آتے تھے, فاطمہ ہوتی تھی تو حضرت علی سلام کرتے تھے. حضرت علی بھی, یہ پہلے تھا دیہاتوں میں عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھی, سوچتی تھی اگر شوہر کا نام لے لیں گے نا تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا یہ مسئلہ چلتا تھا نہیں چلتا تھا؟ بعض گاؤں میں چلتا تھا, اور ان کی لال کتاب الگ ہے. اب جو تھے بڑے پیر صاحب کھڑے تھے وہ اللہ والے آ گئے کہ 2 مرتبہ کس نے جواب دیا. اب بچے جھوٹ نہیں بولتے لیکن چچے بول جاتے ہیں. بچے بولے صاحب ہم نے نہیں دیا, ہم نے نہیں دیا, انہوں نے 2 مرتبہ جواب دیا. بڑے پیر صاحب کو کہہ دیا. اب جب بڑے پیر صاحب چھوٹے تھے, جب دیکھا تو پیشانی اتنی خوبصورت, سید زادے تھے, آل رسول تھے, اور اعلی حضرت کیا بولے. یہ شعر اتنا مشہور ہے, اتنا مشہور ہے, بڑے سے بڑے شاعر آج کے دور پہ اگر ایسا شعر لکھیں گے پورا کلام اس شعر پر ٹنگ جاتا ہے. کیا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. لا ماشاءاللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, اور تو ہے غیل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ کہا ماشاءاللہ. بیٹا تمہاری پیشانی تو بڑی خوبصورت ہے, اونچے خاندان سے لگتے ہو, تمہیں سلام کا طریقہ معلوم نہیں ہے, سلام کے آداب معلوم نہیں. بڑے پیر صاحب بولے مجھے پتا ہے سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. اچھا, کہا تو پھر میں نے 1 مرتبہ سلام کیا تھا, تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ 1 مرتبہ سلام کا جواب 1 ہی مرتبہ بنتا ہے, مگر تم نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تو اب ذرا سنو بڑے پیر صاحب کیا جواب دیتے ہیں. کہا او بابا, آج سے 4 سال پہلے تقریباً آپ میرے گھر سے گزر رہے تھے, اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, آپ جب گھر سے گزرے آپ نے سلام کیا, میری ماں نے جواب نہیں دیا, اس لیے عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے, مگر میں نے پیٹ میں رہ کر کے تمہارے سلام کو سن لیا تھا اور جواب اس لیے نہیں دیا تھا, اگر جواب دیتا تو میری ماں ڈر جاتی, میں نے جواب نہیں دیا تھا. یاد رکھو جب تم گزرے تھے 2 مرتبہ سلام, 1 مرتبہ سلام کیا تھا, میں نے 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے, 1 جواب آج کا ہے اور 1 جواب اس دن کا. یہ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں میرا چاہنے والا, میرا ماننے والا, وہی تو اچھا, لیکن مشورہ کیا تھا. چلو اچھا, انہیں موقع ملتا جگاڑ نکال لیتے. کان میں چل رہی ہے ادھر, میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں سے بھورے بول رہے. بڑے پیر صاحب کہتے ہیں میں مشرق میں ہوں یا مغرب میں, اور میرا چاہنے والا دنیا کے اس کونے پر ہو اور مجھے یاد کرے تو میں مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ بڑے پیر صاحب، یار بڑے خوش قسمت ہو تم لوگ. اور بڑے پیر صاحب کے جب بچپنے کی بات آئی نا تو میں ایک بڑھیا کی بات بتاؤں. یہ میری تقریر بڑی وائرل ہوئی ہے، بتاؤں کیا؟ ایک بوڑھی عورت کے یہاں اس کی بہو تھی تو خطرناک، مگر کوئی بچہ نہیں ہوا تھا. اب وہ سب میں دعائیں مانگ رہی ہے بچہ ہو جائے میری بہو کے بچہ. گاؤں کی عورتیں بولی ایسا کرو بوڑھی اماں تم منت مان دو، اور منت ایسی مانی ہو جو گاؤں میں کسی نے نہ مانی ہو. تو ہاں، تو اس نے سوچا کون سی منت مانوں، کیا مانوں کیا نہیں مانوں. رات بھر کروٹ پلٹتی رہی. صبح نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگی یا اللہ اگر تو میری بہو کو بیٹا دے دے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے دیکھا کبھی 9 ہاتھ کا بکرا؟ میں کہا لو تم نے نہیں دیکھا ہوگا. 9 ہاتھ کا اونٹ تو ہو جائے گا لیکن بکرا نہیں ہوگا. میں نے کیا کہا، اگر بول گئی تو بول گئی. ایک عورت کے سر میں درد تھا، 11 پتیلے بول دیے. غریب اکٹھا کرتے کرتے تھک گیا. سمجھے 2500 کا ایک پتیلا بن رہا، بلکہ اب تو 3000 کا بنتا ہوگا. 11 کو لگئی ہو، سمجھے 11 × 33 ہو گئے. 33,000 کہاں سے لائے گا؟ بھٹا بیٹھ گیا اس کا بچارے گا اور اس کا سر کا درد تب ختم ہوا. مروا کے چھوڑے گی. بات صحیح نہیں کیا؟ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اس نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کی بہو کو امید دے دی. اب جب امید ہوئی تو اسے فکر ہو گئی. اس نے سوچا یہ 9 ہاتھ کا بکرا ملے گا کہاں؟ اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا. سب میں مشہور ہو گئے 9 ہاتھ کا بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کا بکرے والی بڑھیا. ایک تجارت کرنے والے سے کہا بھیا ذرا کوئی بکرا ہو تو 9 ہاتھ کا. کہا بوڑھی اماں کیا تم پاگل ہو گئی تھی؟ 9 ہاتھ کا مل جائے گا کیا؟ نہیں ملے گا. کہا 3 بکرے جوڑ کے کر دو. بڑھیا بولی نہیں میں نے ایک ہی بولا ہے اور وہ بھی 9 ہاتھ کا. تو بولا بابا میرے بس کی نہیں. اب مفتی صاحب کے پاس گئی. مفتی صاحب بھی اپنی کتابیں اٹھا کے گھر کو چلے گئے. مسئلہ ہی ایسا کہ 9 ہاتھ کا بکرا کہاں سے؟ مفتی صاحب بولے نہیں یہ تمہاری کوئی منت نہیں ہے، دیکھ بھال کے مانا کرو. وہی تو میں پاگل تھی مان گئی. 9 ہاتھ کا بکرا. اب ادھر نہ گاؤں کی عورتوں نے بہو کو چڑھا دیا، کیونکہ عورتیں چڑھانے باز تو اتنی بڑی کٹنی ہے. اس عورت کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. رات کا بچا بچایا کھایا اور ڈوں ڈوں کر کے محلے میں گھومتی پھر رہی ہے. باز برائی پہ برائی، مطلب امر اجالا بنی پڑی ہے. سمجھے؟ اخبار بنی پڑی اخبار. لیکن سنو 9 ہاتھ کا بکرا جب نہیں ملا، عورتوں نے بہو کو چڑھا دیا اگر تیرا بیٹا ہوا بکرا تو ملے گا نہیں، تو کٹے گا نہیں، تو تیرا بچہ بھی نہیں بچے گا. بہو بھی بولی فکر مت کرو، یا تو بکرا کٹے گا یا پھر بڑھیا کٹے گی. بہو بھی خطرناک تھی یار. کہا یا تو بڑھیا کٹے گی آج. اب بڑھیا ڈرتی تھی پہلے سے ہی. اب بڑھیا ڈر گئی کہ اب تو میں ہی کٹوں. اب تو خواب میں بڑھیا کو چھری دکھائی دینے لگی. اب بکرا تو بھول گئی، چھری کر رہی ہے. لیکن پریشان کہ 9 ہاتھ کا بکرا کہاں ملے. ادھر اتفاق سے 4 ہاتھ کا مل گیا. اب بہو کو بیٹا ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. ادھر جیسے ہی بیٹا ہوا اس کی طبیعت خراب. اب بہو چھری نکالے پھر رہی ہے کہ بڑھیا کو لاؤ پکڑ کے. بکرا تو نہیں ملا. بڑھیا بھاگ گئی. بڑھیا نے سوچا تو یہ بہو کاٹ ڈالے گی اور بیٹا کچھ نہیں کہے گا. اب بڑھیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ 9 ہاتھ کا بکرا مل جائے. ادھر ڈھونڈے ہوئے پڑ رہا ہے 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو ڈھونڈو. لگ گئے آدمی مگر بڑھیا ہاتھ نہیں آئی. سیدھی اس مدرسے میں پہنچی جو سب سے بڑے مفتی صاحب تھے، اور اس مدرسے میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے. چھوٹے سے تھے، اب صحیح جگہ پہنچی. چھوٹے سے تھے. دیکھیے پردے کے پیچھے بات کر رہے ہیں بچے. چھوٹے سے بڑے پیر صاحب پڑھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب کے پاس گئی. کہنے لگی مفتی صاحب
बचा लो। कहा क्या बात है? कहा मेरी तरफ तवज्जो रखो, क्या बात है? कहा मैंने ऐसे ऐसे 9 हाथ का बकरा बोल दिया था। कहा फिर? कहा बहू को बेटा हो गया, तबीयत खराब है, वो छुरी रख के फिर रही है। क्यों छुरी क्यों? कहा अगर बकरा नहीं मिलेगा तो मैं ही तो कटूंगी। कहा अच्छा। कहा तुम्हारी ये मन्नत लग़्व है, बेकार है, क्योंकि 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, और जब होता नहीं तो मन्नत नहीं। ऐसा करो उस पोते के नाम का सदका कर दो। और नबी ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, ये इसका हल है। वो कहने लगी मुफ्ती साहब बात तो सही है मगर बहू नहीं मानेगी। मैं जानती हूँ उसे, वो बहू नहीं मानेगी, वो तो छुरी चाटे बैठी है। बुढ़िया मदरसे से आके पेड़ के नीचे रोने लगी। सारे बच्चे हंस हंस के कहने लगे ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। सब चले गए, मगर अब बड़े पीर साहब आए, चुस्की हल्कल के मारी। अब जब बड़े पीर साहब आए, सलाम किया उस बूढ़ी माँ को, तवज्जो रखो मेरी तरफ, सलाम किया बूढ़ी माँ को। जैसे ही सलाम किया, कहा बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो, आंसू पोंछ लो ना। कहा बेटा मुझे रोने दो। कहा नहीं बताओ बात क्या है। कहा बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ। सारे बच्चे चले गए, तुम भी गए, मुझे रोता हुआ छोड़ दो। बड़े पीर साहब बोले माई कैसे छोड़ दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोते हुए के आंसू पोंछे जाते। कहा मुझे छोड़ दो। कहा नहीं माई बताओ तुम्हारा मसला क्या, हो सकता मैं हल कर दूं। कहा बेटा बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं हुआ, तुम क्या करोगे छोटे से बच्चे। मगर क्या पता था ऐ बूढ़ी माँ ये हजरत अली का पोता है, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबू, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। ना नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये उस अली के पोते हैं। कहा माई मुझे बताओ, हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो उसने उठा के सर देखा, कहा बेटा तुमने मेरे दिल को सुकून बख्शा है, तुमने अच्छी बातें कर ली, जाओ तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी, जाओ। कहा बात तो ठीक है लेकिन जब ही जाऊंगा जब तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कहा बात बताओ, बात क्या है। कहा बेटा बताऊं क्या, ये बताओ तुमने 9 हाथ का बकरा देखा। बुढ़िया बोली 9 हाथ का बकरा देखा। कहा नहीं देखा। तो बस मेरी मत मारी गई थी, मैं 9 हाथ का बकरा बोल बैठी। कहा अच्छा। कहा फिर मिला। का नहीं मिला। कितना मिला? 4 हाथ का। बड़े पीर बोले परेशान मत हो माई, तुम मुझे ले चलो, वो तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं 9 हाथ का कर दूंगा, मुझे लेकर के चलो। बुढ़िया तो उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी बेटा कितनी प्यारी बात कही है, काश अगर ऐसा हो जाता तो मैं बच जाती। कहा माई हो जाएगा चलो। कहा बेटा मैं नहीं जाऊंगी, बहुत छुरी रख के बैठी। कहा माई कुछ नहीं होगा चलो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल होगा। बुढ़िया बोली देख लिए बेटा भी एक मर्तबा और, लेकिन फिर भी कहा नहीं चलो। बीच रास्ते में जब पहुंचे बूढ़ी फिर बोली बेटा ठीक हो ना, चलूं या लौट जाऊं। कहा नहीं चलो। उधर सब में उड़ गया कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब। लोग समझ रहे ना मुफ्ती साहब बहुत बड़े होंगे। पहुंचे वहां, घर भर गया बुढ़िया का 9 हाथ के बकरे वाली, और बहुत छुरी लिए बैठी। अब जब पहुंचे लोगों ने कहा जो पंच थे उन्होंने कहा कहां है मुफ्ती साहब। बड़े पीर साहब बराबर में खड़े थे, ये खड़े हैं ये। अच्छा ये बच्चे। जब देखा यार इतना नूरानी चेहरा था, जो देखता रह गया वो देखते ही रह गया, भूल गए सारी चीज। देखा अच्छा यही जवाब देंगे जी। अब बुढ़िया कह रही बेटा बताओ, करो 9 हाथ का बकरा करो, बहुत छुरी रखे बहुत छुरी। अब बड़े पीर बोले हाँ माई तुमने क्या मन्नत मानी थी। बुढ़िया बोली पेड़ के नीचे तो बताई थी, गई। अब गई, पेड़ के नीचे तो बताई थी। बड़े पीर बोले दोबारा फिर बताओ। उसने कहा मैंने मन्नत मानी थी कि 9 हाथ का बकरा काटूंगी। तो बड़े पीर साहब बोले
ये बताओ 9 हाथ का बकरा मिला कि नहीं? कहा नहीं 4 हाथ का मिला। कहां पर है? कहा वो बंधा है। बड़े पीर बोले उसको खोल के मेरे पास लेकर के आओ। वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने सर से लेके दुम तक उसके ऊपर हाथ फिरा दिया। हाथ फिराने के बाद अब बड़े पीर साहब कहने लगे, ओ माई जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। वो बच्चा भी लाया गया। बड़े पीर साहब ने उस बच्चे के भी सर पे हाथ फेर दिया। जैसे ही बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बड़े पीर साहब ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा, ओ लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पांव है? सारे लोग कहने लगे अरे ये तो हाथ है। फिर बड़े पीर ने रख दिया, कहा ठीक है। फिर दोबारा हाथ पकड़ के उठाया, कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें हैं? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, कहा ठीक है। बड़े पीर ने फिर तीसरी मर्तबा उठाया और कहा बताओ लोगों ये हाथ है ये कान है? सारे लोग कहने लगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये हाथ है हाथ है हाथ है हाथ है। जब चारों तरफ से आवाज आने लगी, बड़े पीर साहब कहने लगे ओ बूढ़ी माँ, जब ये लोग कहते हैं कि ये हाथ है, जाओ इसी हाथ से इस बकरे को नाप दो। अब्दुल कादिर कहता है इंशाअल्लाह ये बकरा पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब नाप आ गया तो वो बकरा पूरे 9 हाथ का बैठा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। 2:38 मेरे मोबाइल की घड़ी में हुआ। क्या करूं? अल्लाह बरकतें फरमाए। यार टाइम का तुम इतने प्यारे हो ना, सच बता रहा हूं, इतने प्यारे हो। मतलब टाइम मुझे ऐसा लगी नहीं, मैं पहली मर्तबा आया हूं। कहते नहीं है दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती हैं। काम ऐसा कर जाओ मगर यार स्लिप मत तोड़ दियो तुम लोग, उसमें से कम हो जाओ, थोड़े से कम हो जाओ, बस ठीक है, थोड़े से कम हो जाओ। कहीं पता चले सुबह को दुकानदार बजाय तुम्हारे दुआओं के गालियां नवाजे। समझे? जो भारी भारी है वो उतर जाओ, जो हल्के हल्के वो टंगे रहो। अब मैं देखता हूँ तुम्हें भारी कौन है। अच्छा सही है, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ सही मामला। देखो अपना मामला क्लियर है भाई, साफ सुथरा। तो अच्छा है, दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनको इतना दे इतना दे, इस गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मेहमान हजरात हैं उनके यहाँ भी बहारें अता फरमा दे। बंजरिया के लोग कितने हाथ उठाइयो? अच्छा रख लो। और कुमरपुर के बस 2 ही निकले हो। अच्छा चलो रख लो रख लो। अब बात ये चल रही थी बड़े पीर साहब, एक बात और बता दूं छोटी सी। अब बड़े पीर साहब ना घर को जा रहे थे, उनकी माँ इंतजार कर रही थी। माँ मेरा बेटा पढ़ के नहीं आया, और क्या पता था बेटा मसले सुलझा रहा। अब जैसे ही घर पहुंचे, आंखों में माँ को देख के ना बच्चा थोड़ा इठलाता है ना, प्यार दिखाता है ना माँ को, दिखाता नहीं दिखाता? और माँ की भी सारी थकावट उतार देता बच्चा। माँ इतनी थकवी हो और बच्चा चिपट जाए तो सारी थकावट उतर जाती। ये बात रोक के मैं अपनी बच्चियों के लिए एक बात कहूंगा ताकि इस्लाह भी हो जाए उसमें। ये अभी रोक रहे हो क्योंकि टाइम कम है। जो बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती, 14 साल की 12-13 साल की, माँ चीखती चिल्लाती रह जाती और कहना नहीं मानती, और जो मोबाइल चलाती हैं वो सुने, मोबाइल मत चलाना बेटा। और जो लड़कियां बिगड़ी हुई हैं, बिगड़ैल हैं, मतलब उनका पहनावा अच्छा नहीं, उनसे दोस्ती नहीं करें लड़कियां।
اپنی سہیلی بنائے تو صاف ستھری اچھی نماز پڑھنے والی، پردے سے رہنے والی. تو اگر لڑکیاں موبائل چلائیں گی نا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تو کہیں کا نہیں. حضرت ہم نے ایک رسالے میں پڑھا تھا بہت پہلے، جب وہ رسالے میں آیا کہ ایک عورت کی ایک ہی لڑکی تھی، نہ اس کا بیٹا نہ کوئی دوسری بیٹی، ایک ہی بیٹی، بڑے پیار سے اس نے پالا، قرآن شریف پڑھایا، نماز پڑھتی تھی، مگر اس کی سہیلی غلط تھی. سہیلی ویسے غلط نہیں، بگڑی تھوڑی تھی. جمعے کا دن تخت پہ بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہی تھی، 16واں سپارہ، تقریباً آدھا ہو گیا ہوگا. پڑھتے 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 اس کی سہیلی اب دوڑتی ہوئی آئے، بھاگتی ہوئی دوڑتی آ کے اس کے گلے پہ چپٹ گئی اور اسے پیار جتانے لگی. اس دور میں نئی نئی ٹی وی کا دور چلا تھا، تب کی بات ہے. اور وہ کہنے لگی تجھے معلوم ہے میرے گھر میں ٹی وی آئی ہے اور بڑے اچھے گانے آ رہے ہیں، نقل کفر نباشت کا بڑے اچھے گانے آ رہے ہیں اور بڑی اچھی فلم آ رہی ہے اور کیا کیا آ رہا ہے، چلو چلو دیکھیں گے چلو. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی. کہا کیوں؟ تو میری سہیلی نہیں ہے، تو میری دوست نہیں ہے، میں تیرے بغیر نہیں دیکھوں گی، دیکھ تجھے لے کے جاؤں گی. کہا نہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، ابھی میرا آدھا سپارہ ہوا، آدھا رہ گیا. اس نے سر پہ ہاتھ مارا ایسے کر کے. کہا پگلی اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا کیا؟ کہا قرآن شریف کہیں بھاگا جا رہا، قرآن شریف بعد میں پڑھ لیے، اور اگر فلم نکل گئی، سین نکل گئے، گانے نکل گئے تو کیا دیکھے گی؟ چل پہلے وہ دیکھ لیں، بعد میں پڑھ لیے. ماں اس کی پہلے کچے گھر ہوتے تھے، چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی، ماں نے سب باتیں سن لی. جب وہ چلی قرآن شریف بند کر کے، اس کی سمجھ میں آ گئی بات، چلی. ماں کھڑی ہو گئی، سنو ہاتھ. کہا نہیں بیٹی، غلط کر رہی ہے، قرآن شریف چھوڑ کے مت جا، قرآن شریف چھوڑ کے مت جا بیٹی، غلط کر رہی ہے، غلط. جب اتنا کہا غلط، اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تیری سہیلی نہیں ہے، شیطان ہے. تیری سہیلی نہیں ہے، سہیلی کی شکل میں شیطان ہے. اس نے کہا دیکھ تیری ماں کتنی کھڑوس ہے، مجھے شیطان بتا رہی ہے، میری ماں ہوتی نا تو چپل سے منہ توڑ دیتی. اب بھی چڑھا رہی اس کو. کہا ماں تم پاگل ہو گئی ہو، میری سہیلی کو ایسی کہہ رہی ہو، اور جھٹکا دے کے چلی گئی. ماں بیچاری روتی رہ گئی. اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا، ٹی وی دیکھی، جو بھی کچھ دیکھنا تھا دیکھا. آئی گھر پہ، اس نے سوچا لاؤ جو سپارہ بچا تھا اس کو پورا کر لو. ماں گھر میں بیٹھی ہے، رو رہی. جب تخت پہ آئی، اس نے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہا، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں، اب ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی اتنی موٹی پیدا کر دی. چھپکلی پیدا کری، اور پیدا کرنے کے بعد وہ چھپکلی نکلی شخص سے اور لڑکی کے ماتھے پہ چپٹ گئی، کاٹنے لگی، ڈسنے لگی. ہاتھ نہیں لگانے دیا اس نے قرآن کو. اب یہ چیخنے لگی، کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں میں مر گئی. وہ ماں جس کو یہ جھڑک کے گئی تھی، کہنا نہیں مانی تھی، ماں روتی رہ گئی تھی، مگر اس ماں کا دل تڑپ گیا. ماں فوراً بھاگ پڑی، میری بیٹی کو کیا ہوا؟ یہ بیٹی چھوڑ گئی تھی مگر ماں نہیں چھوڑ سکتی. اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا. میری بچیوں تم بھی سنو، اور بچوں تم بھی سنو، ماں باپ کا دل مت دکھانا. انہوں نے بڑی، تم کیا ہیرو ہو، اصلی ہیرو یہ تھے. اس وقت نہ اتنے گاڑی گھوڑے کچھ بھی نہیں تھے، لیٹ ویٹ اتنا انتظام، اتنی کمائی کچھ بھی نہیں تھی، تب بھی تمہیں ایسے پال دیا انہوں نے. ان کا احسان کبھی مت بھولنا. ماں باپ جیسی دولت تمہیں دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکتی. اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں ماں مجھے بچا. ماں دوڑی، کہا میرے لال میں آ گئی. جب دیکھا تو چھپکلی چپٹی پڑی ہے. ماں جلدی سے چمٹا لے کے آئی اور چمٹا لے کے آگے بڑھی رہی تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے پورے تخت پہ چھپکلی چپکلی اور لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی پیدا کر دی.
اگر وہ چھپکلی ہوتی تو چھڑا دیتی. یہ تو اللہ کا عذاب تھا چھپکلی کی شکل میں. وہ لڑکی اب چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, گالوں پہ چپٹی پڑی ہے, سر پہ چپٹی پڑی ہے, جسم پہ, اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں چھپکلی. کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو, ماں. محلے میں چیخو پکار, سب اکٹھے ہو گئے. کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو, تایا مجھے بچا لو, ماموں خالو پھوپا جو بھی منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے بچا. کون بچا؟ گھنٹوں لڑکی تڑپتی رہی, چیختی رہی, چلا, اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے. ماں کہہ رہی ہے اللہ میری بیٹی کو بچا لے, میری بیٹی. اب ماں کی بھی نہیں سنی جا رہی. کیوں اس نے ماں کا کہنا نہیں ٹالا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے مجھے یہ بات یاد آئی ہے, بیٹا کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا. اور ادھر بھی اگر بیٹھی ہو تو 14 سال کی 15 سال کی ماں اگر تمہیں ڈانٹے نا تب بھی سن لینا, یہ کپڑا ہے نا کپڑا, میں ایسے کر کے جھٹکتا ہوں, جھٹکا دے رہا ہوں, تو اس سے دشمنی نہیں ہے, اس سے محبت ہے. میں یہ چاہتا ہوں اس پہ دھول نہ لگے, اس پہ کوڑا نہ لگے. ایسے ہی تمہاری ماں اگر تمہیں ڈانٹے, تمہیں جھڑکے, تمہیں جھٹکا دے, تو یہ سمجھ لو کہ ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے, ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے. جب اتنا کہو اے اللہ بچا لے, اے اللہ میری بیٹی کو بچا لے, کون بچا؟ لڑکی تڑپتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی, گھنٹوں گزر گئے. لڑکی پھولنے لگی, جسم نیلا پڑ گیا, اودا پڑ گیا, پھٹنے کے قریب. اس والی چھپکلی نے کاٹا, لڑکی مر گئی, انتقال ہو گیا. لیکن جنازے پہ چھپکلی گھوم رہی ہے اور جنازے کو بھی کاٹ رہی ہے. اب کیا کرے, کیسے غسل, کیسے کفن. کہیں سے گانوں کی آواز آ گئی, جیسے گانوں کی آواز آئی چھپکلی غائب. امام صاحب کو بلایا گیا, امام صاحب نے پورا واقعہ سنا. امام صاحب بولے ویسے جائز تو نہیں ہے, کیا کریں. جب ٹی وی وہاں پہ چلائی گئی, ٹی وی چلی, چھپکلی غائب ہو گئی. ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. جنازہ جب چلا تو ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی پھر موجود. پھر ٹی وی چلائی گئی, ٹی وی چلا کر کے اس کا جنازہ, لوگ تھو تھو کر رہے تھے کہ پہلا جنازہ مسلمانوں میں جو ٹی وی گانے بجتے ہوئے جا رہے ہیں. قبرستان میں پہنچے, ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی موجود, پھر چھپکلی آ گئی. ٹی وی کے ساتھ لڑکی کو دفن کر دیا. 40-50 قدم واپس آئے ہوں گے, قبر پھٹی, دھماکہ ہوا, ٹی وی کے ٹکڑے ہو کے باہر گری, قبر پھر بند. سب لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر کو. رات کو ماں سوئی, ماں کے خواب میں لڑکی آئی, کہا ماں میں مری نہیں ہوں, میں زندہ ہوں, میں قبر میں ہوں, مجھے نکال لو ماں, مجھے قبر کے سانپ اور بچھو کھا رہے ہیں ماں, ماں میری قبر میں آگ بھر دی گئی ہے, مجھے نکال لو ماں. کون نکالے؟ 7 دن تک یہی خواب. 7 دن کے بعد جب کھولا گیا, اللہ, یہی امام 7 دن کے بعد جب لے کر کے وہاں پورا گاؤں پہنچ جاتا ہے, سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں, مرد عورتیں پہنچ جاتے ہیں کہ چلو اس لڑکی کی قبر کھول کے دیکھی جائے. لیکن جیسے ہی قبر کھول کے دیکھی جاتی ہے, امام صاحب نے پہلے 4 آدمیوں کا انتخاب کر دیا جو زیادہ نڈر تھے, ڈرتے نہیں تھے, ان کو کھڑا کر دیا. لوگوں جیسے ہی قبر کھولی ہے, وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر اس پر سانپ اور بچھو چپٹے ہوئے تھے. اس کا چہرہ کوئلے کی طرح ہو گیا تھا, اور ایک سانپ تو 4 منہ والا تھا, جس کے 2 منہ نیچے کو تھے, 2 منہ اوپر کو تھے. اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا, زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, گلے میں لپیٹا مار کے, سینے میں لپیٹا مار کے, کمر میں لپیٹا مار کے, یہاں پر پاؤں میں, یہاں پاؤں کے تلوے پر, دوسرے نیچے والے منہ سے یہاں پاؤں کے تلوے پہ لگائے پڑا تھا, اور دوسرا منہ دوسرے پاؤں کے تلوے پہ لگائے پڑا تھا. لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, کچھ لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے. مگر یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے ہیں, جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, یہی امام, اسے نبی کی یاد آ گئی. اس نے
نے پڑھا تھا، نبی نے فرمایا اگر کہیں بیماری آئے تو اذان پڑھو، کہیں طوفان آئے تو اذان پڑھو، کہیں بلائے اترے تو اذان پڑھو، کہیں جنات ہو تو اذان پڑھو، کہیں شیاطین آئے تو اذان پڑھو، کہیں عذاب اترے تو اذان پڑھو، بارش کا طوفان آئے اذان پڑھو، ہوا کا طوفان آئے اذان پڑھو، گھر میں جنات ہو اذان پڑھو، بیماریاں پھیل جائے تو اذان پڑھو۔ اس نے پڑھا تھا، یہی امام اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر نبی کو یاد کر کے پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کان میں انگلی ڈال کے اس نے پوری طاقت سے اذان پڑھنا شروع کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب لا الہ الا اللہ پہ آیا اور آنکھ کھول کے دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ 52 منٹ ہو گئے، معاف کرنا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ قبر کا عذاب ختم۔ وہ لڑکی زندہ تو تھی، اگر تھی کس حال میں یہ بھی سن لو۔ یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم، یہاں سے اوپر کو اس کا منہ خنزیر کا بنا دیا گیا، سور کا منہ۔ کیوں؟ وہ اپنی ماں کو منہ چڑھاتی تھی، منہ چباتی تھی، دکھاتی تھی۔ اللہ و رسول کے واسطے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ بولو نہیں دو گے نا؟ آج سے ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ کتنے وقت کی؟ بولو 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑو گے، میری بہنیں بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اور موبائل سے غلط استعمال کرنے سے بچو گے۔ اگر موبائل ہے تو صحیح طریقے سے چلاؤ گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو، کسی بھائی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ میک والو سن رہے ہو؟ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، ہر طریقے کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے ساتھ میں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔